الرحمن الرحیم، وہ چیزیں جو وضو میں مکروہ ہے آج ہم ان کا ذکر کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو اس میں وہ آتا ہے جو مستحبات ہے وضو میں اس کے خلاف جانا، مطلب ایک چیز مستحب ہے وضو میں کرنا، اس کے خلاف جا کر وہ کام کرنا، اس صورت میں یہ مکروہات میں شمار ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ پانی وضو میں اتنے زیادہ استعمال کرے جتنا ضرورت نہ ہو، مثلا ایک لوٹا سے کام چل جاتا ہے، ایک لوٹے سے انسان کی وضو ہو جاتی ہے، لیکن یہ زیادہ اس سے استعمال کرتا ہے، 2 لوٹے یا 3 لوٹے پانی یہ استعمال کرتا ہے، تو اس صورت میں یہ مکروہات میں شامل ہو جاتا ہے، ایسا کرنا صحیح نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ پانی کا اس قدر کم استعمال کرنا کہ اس کی وجہ سے بعض اعضاء وہ خشک رہ جائیں، مثلا ہم منہ دھوتے ہیں تو منہ کے دھونے کے دوران پانی کا استعمال اس قدر کم کرنا کہ اس کی وجہ سے یہ جگہ یہ خشک رہ جاتی ہے، یہ جگہ خشک رہ جاتی ہے، یا ہاتھ دھوتے ہیں، پیر دھوتے ہیں وغیرہ، تو اس میں اس قدر کم پانی کا استعمال کرنا کہ اس کی وجہ سے اعضاء خشک رہ جائے، اس طرح کرنا یہ مکروہات میں استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح ایک اور مکروہ جو آج کل ہم زیادہ تر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ بلا عذر وضو کے دوران دنیاوی باتیں کرنا۔ ہم بیٹھتے ہیں، ہمارے ساتھ کوئی اور بیٹھتا ہے، وضو کے دوران ہم ان سے باتیں کرتے ہیں، بلا عذر دنیاوی باتیں کرتے ہیں، تو اس صورت میں یہ مکروہات میں شمار ہوتا ہے، ایسا کرنا صحیح نہیں۔ اس طرح بلا عذر دوسرے اعضاء کا وضو کے دوران میں دھونا، منہ کو دھوتے ہیں، ہاتھ دھونا، اس طرح مسح کرنا، اس طرح پیر دھونا، یہ وضو میں شامل ہے۔ اب اس کے خلاف دوسرے اعضاء وضو کے دوران دھونا، مثلا سر کے بال یہ دھونا وضو کے دوران، اس کے علاوہ جو اعضاء وضو میں شامل نہیں اور وہ اعضاء ہم دھوتے ہیں تو یہ مکروہات میں شامل ہوتا ہے۔ پہلی وضو پوری کر لیں، اس کے بعد پھر جو کرنا ہے وہ کر لیں۔ اسی طرح 3 بار سے زیادہ اعضاء کو دھونا، منہ کو دھونا 3 بار، ہاتھوں کو دھونا 3 بار، پیروں کو دھونا 3 بار، اس سے زیادہ دھونا یہ مکروہات میں شمار ہوتا ہے۔ 4 بار دھونا، 5 بار دھونا، تو اس طرح کرنا، 3 بار میں مکمل منہ کو دھونا، اس طرح سے یہ ثواب اس سے ملتا ہے۔ اسی طرح وضو کے بعد ہاتھوں کا پانی جھٹکنا، یہ بھی مکروہات میں شمار ہوتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ان سارے باتوں کا خیال رکھ کے اگر ہمارے اندر یہ باتیں ہیں تو یہ نکال لیں۔